नाज़रीन, जिस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है उस वक्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के आगे पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है। उसके हवाले से इस हम वीलॉग में बात करेंगे। 3-4 स्टोरीज़ पर हमने बात करनी है। इसके अलावा सहाफ़ियों का रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से 12 सितंबर को एक बड़ा एहतजाज मुतवक्के है। उसकी क्या सूरत हाल है, उनके मुतालबात क्या हैं, मकासद क्या हैं। तीसरा, कल मरीम नवाज़ की पेशी थी और उसमें बजाय इसके कि वो पेशी का जवाब देती, उन्होंने एक और दरख्वास्त दर्ज करा दी कि ये जो मुकदमा बना था इसके पीछे जो मकासद थे उन किरदारों को बेनकाब किया जाए। ये तीसरी स्टोरी हो गई। चौथी स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे वो नेपरा के बिलों के हवाले से है कि आप में से हर सारिफ के साथ को कैसे चूना लगाया जाता है और महीने का बिल 37 दिन का बिल बनाकर दिया जाता है। इन स्टोरीज़ पर बात करेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, ये तो इब्तदाई गुफ्तगू हो गई। अब आगे आपको ये बताना है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जब ये गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है अदालत उस्मा के ख़िलाफ़, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं और उनका नाम लेके नारे लग रहे हैं, और अदलिया पर वकला जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें कोई एतमाद नहीं है अदलिया पे। अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो टेंटेड हैं, प्लान्ड हैं और कहीं और से फ़ैसले आते हैं, और जो शोला बयानी वहाँ पर हो रही है उसमें से बहुत सारे अल्फाज हम यूट्यूब चैनल पर भी कहते हुए घबराते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में एक नई अवेयरनेस आ रही है। वकील बरादरी हमने देखा कि जब इकट्ठी होती है, जब एहतजाज का प्लान करती है तो उसके बाद कुछ नतीजा निकलता है। यही सिलसिला हमने जल मुशर्रफ के दौर में देखा कि चीफ़ जस्टिस को जिस तरह माजूल किया गया, जिस तरह उन्हें बालों से पकड़ कर खींचा गया, जिस तरह उन्हें बर्खास्त किया गया, उसके बाद एक सिलसिला ऐसा शुरू हो गया था एहतजाज का कि मुल्क के कोने कोने से एहतजाज की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकी थी। तो ये सिलसिला अब पाकिस्तान में शुरू हो गया है। वकला बरादरी सरगर्म अमल हो गई है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये तहरीक ज़रूर पकड़ेगी, और एहतजाज का पहली अलामत वकीलों की तरफ से आती है, और वो अलामत इस वक्त आप देख रहे हैं। शायद चैनल्स वो ना दिखा सकें, और लेकिन सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर आप वो सारे मनाज़र देख सकेंगे कि जो इस वक्त वकील कर रहे हैं अदालत उस्मा के साथ, और जिस तरह की बदएतमादी का फ़ैसला कर रहे हैं, का इजहार कर रहे हैं जजेस के ऊपर, वो बहुत हैरान कुन है। और आगे लगता है कि ये एहतजाज का मंसूबा मज़ीद आगे बढ़ेगा। हमने बात की कि जिस तरह वकला के साथ कि ये तहरीक के बहुत सारे मनाज़र टेलीविज़न पर नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर सहाफ़ियों का रोल आता है। तो सहाफ़ियों की तंजीम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, अफजल भट्ट साहब उसके सदर हैं, और उन्होंने भी एक एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है, और उनके बुनियादी मुतालबात वही हैं जो इस वक्त होने चाहिए कि मीडिया को सेंसर की पाबंदियों से आज़ाद किया जाए, सहाफ़ियों को जिनको बर्खास्त किया गया है उनको दोबारा मैदान अमल में लाया जाए, और ये जो टेंटेड किस्म के प्रोग्राम हैं, प्लान किस्म के प्लांटेड प्रोग्राम, ये ख़त्म किए जाएँ। व्हाट्सएप वाली सहाफ़त ख़त्म की जाए, चैनलों को मालकान के जबर इस्तबदाद से निजात दिलाई जाए। और फिर इस पे हमने देखा कि बहुत वेबिनार्स भी हुए, इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, और उसमें हामिद मीर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, और बाकी सहाफ़ी दिन ब दिन इस काविश में शामिल होते गए। 12 सितंबर को जब सदर मुमलिकत का ख़िताब है पार्लियामेंट और कौमी असम्बली से एक मुश्तरका इजलास से, उस वक्त इनका धरने का ऐलान किया गया है, और उस धरने में बहुत सारे सहाफ़ी
شریک ہوں گے، تو بڑا لمحہ ہوگا کہ صدر مملکت خطاب کر رہے ہیں اور وہ فیک سی باتیں کر رہے ہوں گے، اور باہر جو ایکچول صحافی سفر کر رہے ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوں گے، اور اس دھرنے کو کچلنے کے لیے بڑے منصوبے تلاش کیے گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اب احتجاج کی آواز صحافیوں کی طرف سے ہی بلند ہو رہی ہے، اور بہت ظلم انہوں نے سہ لیا۔ بنیادی مسئلہ پی ایم ڈی اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا ہے، اور اس میں چونکہ ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی، الیکٹرانک میڈیا پہلے ہی کنٹرول ہے، پرنٹ میڈیا بھی کنٹرول میں ہو جائے گا، اب سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز بھی اور ٹویٹر وغیرہ یہ سب بھی غیر جمہوری قوتوں کے کنٹرول میں ہو جائیں گے، اور جس سے یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی حق گوئی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سچ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ مثلا سینسر اس حد تک پہنچ جائے گا کہ یہ صحافیوں کو دیوار سے لگا دیں گے اور صحافی ری ایکٹ کریں گے۔ احتجاج کی پہلی قسم آپ کو بتا دی، پہلی قسم وکلاء کا احتجاج ہے، دوسری قسم جو ہے اب صحافیوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ صحافی تعداد میں بھی بہت اکٹھے ہوں گے اس احتجاج میں، اور جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی امپورٹنس شاید تعداد سے زیادہ ان کی امپورٹنس ہے، ان کے قلم کی، ان کے کیمرے کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ احتجاج پہ اتر جائیں تو پھر سارے سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایک اس سلسلے میں مجھے بھی ذمہ داری سونپی گئی جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب اس تحریک میں جو شب خون مارا گیا صحافت پر، اس کے خلاف احتجاج کے لیے جو تحریک ہو رہی ہے اس میں انٹلیکچوئلز کو بھی، شعراء کو بھی شامل کیا جائے، اور 10 سپٹمبر کو اب شام 7 سے 9 بجے تک پہلا آن لائن جمہوری مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی نظامت کے فرائض مجھے سونپے گئے ہیں، اور اس میں پاکستان کے نامور شعراء کچھ نوجوان شاعروں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خیال کی پرواخت کی جائے اور جمہوری سوچ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ شاعر اپنے قلم سے بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو جب ان کا قلم بھی مزاحمت کے حوالے سے لکھے گا تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ تو ضرور اس آن لائن جمہوری مشاعرے میں شرکت کیجیے گا۔ ساری دنیا سے شعراء، اسے ہم نے انٹرنیشنل جمہوری مشاعرہ کہا ہے، اور ساری دنیا سے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو RIUJ کے ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ یہ تو احتجاج کی قسمیں دو ہو گئیں، پھر تیسرا ینگ ڈاکٹرز بھی احتجاج پہ اترے ہوئے ہیں۔ ان ینگ ڈاکٹرز کو جس طرح استعمال کیا گیا PTI نے، اب انہیں آہستہ آہستہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے تو سوائے ڈاکٹری کے مقدس پروفیشن کو تباہ کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا، ہیلتھ کے شعبے کی تباہی کر دی ہے۔ تو یہ سیکٹرز اب بن رہے ہیں مختلف جو احتجاج پر آمادہ ہیں، اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر اس میں اساتذہ بھی شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمین بھی شامل ہو جائیں، کلرکس کی ایسوسی ایشن بھی شامل ہو جائے، ولیج بیس ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو احتجاج اب ہمیں سارے ملک میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس موقع پہ اگر PDM بھی احتجاج میں شامل ہو جاتی ہے، اور سیاستدان بنیادی طور پر اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوں، جب لوگ سارے احتجاج پر رضامند ہوں، تو اس سٹیج پر وہ بھی اپنی تحریک کا آغاز کریں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب PDM کے جلسے ہوں گے تو اس سے اس تحریک کو کتنی زیادہ ہوا ملے گی، اور سارے ملک کے جو احتجاجی جلسے جلوس ہیں ان میں مزید قوت آئے گی۔ PDM کے حوالے سے یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جب ماحول بن جائے گا تو پھر کسی وقت نواز شریف صاحب بھی لندن سے پاکستان واپسی کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب واپس آ گئے تو، اور چاہے وہ جیل میں ہوں چاہے وہ جیل سے باہر ہوں، مسلم لیگ نون کو اگلا الیکشن جیتنے سے کوئی شخص نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جتنی قربانیاں اس جماعت نے دی ہیں وہ بڑی بے مثال ہیں، اور ان کا خراج بہرحال کسی نہ کسی صورت میں عوام نے دینا ہے۔
ایک اور خبر پر ہم نے بات کرنی تھی. کل مریم نواز کو اسلام آباد میں ایک پیشی میں بلایا گیا ایون فیلڈ کے فلیٹس کے حوالے سے. اس میں کچھ انہوں نے بہت اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، شہباز شریف صاحب پہ اگر متفق ہوتے ہیں تو ہم سارے اس پہ متفق ہو جائیں گے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، جو کہ کسی بھی ملک کی پالیسی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو مریم نواز نے کہی کہ یہ جو مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، یہ جو حالات ایسے ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ مقدمہ کن وجوہات کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس مقدمے کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے. آخری بات آپ نے نیپرا والی سنی لی ہوگی کہ اب ایسا فراڈ ہو رہا ہے اس حکومت میں. 30 دن کا بل کہا جاتا ہے لیکن آپ کو 37 دن کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. ایک منٹ پہ کروڑوں روپے کے اضافے سے کروڑوں روپیہ کمایا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا دھوکہ یہ حکومت اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. کرکس اس ساری گفتگو کا یہ ہے، ملک میں احتجاج بڑھتا جا رہا ہے، احتجاج مختلف سیکٹرز میں ہو رہا ہے، لیکن اگر اسے سیاسی قوتیں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو غیر جمہوری قوتوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی.